بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے نادان مسلمان جذبات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جذبات میں آ کر کے اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے دین اسلام پر الزام لگتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں سجدہ کر کے دین اسلام کو زندہ کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہم اس سے یہ سمجھے کہ کربلا سے پہلے کیا نعوذ باللہ دین اسلام کیا مردہ تھا، مرا ہوا تھا؟ کیا اس کو دبا دیا گیا تھا؟ کیا ابو اس سے پہلے دور کس کا آتا ہے؟ ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی ان کے دور میں کیا ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا نعوذ باللہ مردہ تھا؟ کیا کربلا کے بعد اس کو زندہ کیا گیا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اسلام کبھی مردہ نہیں رہا، ہمارا دین کبھی بھی مردہ نہیں ہوا ہے، بس ہمارا دین ایک مرتبہ داؤ پر لگا تھا، جنگ بدر 17 رمضان کو ہمارا یہ دین، ہمارا اسلام داؤ پر لگا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے نبی نے کہا تھا، میرے پروردگار یہ جو میری آج جماعت تیرے راستے میں لڑنے کے لیے نکلی ہے، اگر یہ آج یہاں پر ہلاک ہو جاتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، تو پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم محبت میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالے جس سے ہمارا پروردگار کیا ہے، ناراض ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، ہمارے نبی نے جذبات میں آ کر کے زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالی، کیا کہا؟ اے میرے پروردگار ہم راضی ہیں، اور ہم اپنی زبان سے وہی باتیں نکالتے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو ان کے نواسے کی شہادت کے نام پر یا اس طرح کے واقعات کے نام پر ہم دین اسلام کو کیوں نشانہ بنائے؟ کیا ہم دین اسلام کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ دین اسلام مردہ تھا؟ لہٰذا اسلام ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک، دنیا جب تک رہے گی، دین اسلام زندہ رہے گا، آباد رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے نادان مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔